بھی بولو میرے ساتھ، صحابہ اہل بیت، بولیں 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 ثواب ہوگا، صحابہ اہل بیت، سارے بولیں، بوڑھے بھی بولیں بچے بھی بولیں، صحابہ اہل بیت، صحابہ اہل بیت، صحابہ اہل بیت۔ اہل بیت کے علاوہ جنت مشکل ہے، ناممکن ہے، اس لیے صحابہ اور اہل بیت سے اللہ پاک سچی محبت صرف زبان سے نہیں، مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے نہیں۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جس خالق کائنات نے انسانوں کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا اور انہی انسانوں میں سے منتخب فرما کر دوسرے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنائے اور بے شمار رحمتیں اور برکتیں امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کونین، شافی محشر، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اور اہل بیت پر نازل ہوں۔ میرے پیارے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، یہ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اور صحابہ کے غلاموں اور اہل بیت کے حبداروں کے لیے ایک بابرکت، رحمت والا، عزت اور عظمت والا مہینہ جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں شروع ہو جائے گا، اور اس رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں جو عام مہینوں میں 11 مہینوں میں نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العزت میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اس 12ویں مہینے میں وہ رحمتیں اور وہ نعمتیں عطا کر دیتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر نبی کے کلمہ پڑھنے والے پر جس طرح آسمان سے پانی کی بارش ہوتی ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے نبی کے امتی پر، صحابہ کے غلام اور اہل بیت کے محب پر رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اس رحمت سے ہم نے کتنا فائدہ حاصل کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں رمضان المبارک کے مہینے کی رات کو تراویحوں میں قرآن پاک سنانے کی فضیلت اور دن بھر روزہ رکھنے کی فضیلت، یہ اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں
سرکار مدینہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلائی ہیں، اور یہ آج آپ تک اور مجھ تک یہ سارا اسلام، سارا دین اگر پہنچا ہے تو یہ درمیان میں کوئی نہ کوئی واسطہ ہے، ان کی محنتیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں۔ بغیر محنت کے کوئی چیز کسی کے پاس نہیں پہنچتی۔ مثال کے طور پر، تاکہ بات آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ جائے، میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے اور نبی کی کلمہ پڑھنے والی کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ہم نے اگر یہاں سے اپنے علاقے میں کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کے پی سے تعلق رکھتا ہو، بلوچستان سے تعلق رکھتا ہو، اندرون سندھ سے تعلق رکھتا ہو، صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہو، اگر کوئی چیز ہم بھیجنا چاہتے ہیں تو لازمی سی بات ہے، کئی طریقے ہیں اس کے پہنچانے کے، یا تو ہم کسی بندے کے ذریعے سے پہنچائیں گے، یا پھر ہم ڈاک کے ذریعے سے پہنچائیں گے، اور پوری تصدیق کے ساتھ پہنچائیں گے کہ آیا یہ ہماری چیز ہمارے فلاں گھر میں فلاں رشتہ دار کے بعد، فلاں بندے کے بعد، پڑوسی کے بعد پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ تو اس کے لیے بھی لازمی سی بات ہے، اس دور میں کوئی چیز پہنچانا چاہیں تو اس کے لیے بھی محنت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی جو ہے نا پسینہ خشک ہوتا ہے، اس کے لیے بھی پیسے جو ہے نا لگانے پڑتے ہیں۔ کیا یہ اتنا بڑا دین، اتنا بڑا اسلام جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ ہم تک فری میں پہنچ گیا؟ روزے کی فضیلت ہم تک فری میں پہنچ گئی، یہ تراویح کی فضیلت ہم تک فری میں پہنچ گئی، نماز جو آپ ہم سب پڑھتے ہیں یہ ہم تک فری میں پہنچ گئی؟ نہ بابا نہ، اس کے پہنچانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، نبی سے لینے والے، نبی سے دین اسلام کو لینے والے، نبی سے نماز کا طریقہ سیکھنے والے اور نبی سے روزے کا طریقہ سیکھنے والے صحابہ اکرام ہیں، اور ہم تک پہنچانے والے صحابہ اکرام ہیں۔ نبی سے اگر ہمیں صحیح دین چاہیے، اگر ہمیں نبی تک پہنچنا ہے، یاد رکھو یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے میرے مسلمان مرد اور میری مسلمان عورت کے لیے، عقیدہ اور نظریہ بنانا چاہیے۔ یہ قرآن اگر ہم تک صحیح سلامت پہنچا ہے تو اس کے پہنچانے والے صحابہ اکرام ہیں اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے نبی کے قدموں میں آ کر، نبی کے ہاتھوں میں آ کر ہاتھ ملایا، نبی کا کلمہ پڑھا، اس کو صحابہ کہتے ہیں۔ سادے الفاظوں میں یوں کہو، نبی کے یارانہ کو بھی مانیں گے اور نبی کے گھرانے کو بھی مانیں گے، تب جا کے جو ہے نا ایمان کامل ہوگا۔ مثال کے طور پر آپس میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت، اس کا عقیدہ اور اس کا نظریہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ چیز صحابہ اکرام میں بھی موجود تھی اور اہل بیت میں بھی موجود تھی۔ ایک واقعہ سناتا چلوں آپ لوگوں کو۔ حضرت عمر فاروق، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنا پیار تھا، کتنا محبت تھی، یہ بتاؤں۔ جب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے گزرتے تو پہلے ہر وقت پہل سلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کرتے۔ آپ اور ہم سمجھتے ہیں سلام یہ ایسی ہی چیز ہے، سلام کی ہم حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سلام سے محبتیں بڑھتی ہیں، سلام سے جو ہے نا ایک دوسرے کے دل میں جو ہے نا اہمیت بیٹھتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی جو ہے نا دونوں کی ملاقاتیں ہوتی
تو سلام میں پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل کر جاتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے. کہا کہ جب بھی ملے ہیں، جب بھی جو ہے نا ملاقات ہوئی ہے، پہل حضرت عمر فاروق کر جاتے گئے، نیکی میں پہل یہ کر جاتے گئے. اب ایسا ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تہیہ کر لیا. اور سنو، اہل بیت کی عظمت بھی سنو اور اہل بیت کی صحابہ سے محبت بھی سنو. میرے نوجوانوں کو میڈیا پہ آ کے، میرے نوجوانوں کو سوشل میڈیا پہ آ کے ایمان خراب مت کرو. میرے نوجوانوں سنو، آپس میں ان کی محبت کتنا تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تہیہ کر لیا کہ اب کے بار سلام میں پہلے عمر فاروق کو نہیں کرنے دوں گا، اب کے بار سلام میں جو ہے نا پہل میں کروں گا. تو اس دوران ایک موقع تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آ رہے گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق تشریف لا رہے گئے. اور پھر جو ہے نا حضرت حسین نے کہا اس بار تو پہل میں کر جاؤں گا. لیکن حسین نے عمر فاروق کو دیکھا، عمر فاروق نے حسین کو نہیں دیکھ سکا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک پلر کے پیچھے چھپ گئے. کہا کہ جیسے حضرت عمر فاروق آئیں گے میں ان کو سامنے آ جاؤں گا اور سلام میں پہل کر لوں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پلر کے پیچھے چھپ گئے، لیکن حضرت عمر فاروق ابھی پلر کے قریب ہی تشریف لائے تھے. حضرت حسین چھپے ہوئے گئے. حضرت عمر فاروق نے پہلے ہی پہل کر دی. کہا کہ اے حسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور حضرت حسین چونک اٹھے. کہا اے عمر، بقیہ بعد میں ہوگی، یہ تو بتاؤ میں آپ کو نظر نہیں آیا؟ میں تو چھپا ہوا تھا، میں تو جو ہے نا آپ کو نظر نہیں آیا، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں حضرت حسین موجود ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے جو جملے کہے اس اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے میری نوجوان نسل کے ذہن کو منتشر کرنے والوں اور میرے نوجوان سوشل میڈیا دیکھنے والوں، میری نوجوان نسل فیس بک اور یوٹیوب پہ کئی طرح کی باتیں ویڈیوز دیکھنے والے اور جو ہے نا وہ تھوڑا سا شوشہ پھینک دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق کا جواب سنو، قربان جاؤں. حضرت عمر فاروق نے کہا اور آپ کی شکل صرف خاتم النبیین سے صرف شکل نہیں ملتی، بلکہ آپ کے پسینے سے جو خوشبو آتی ہے وہ خوشبو حضرت سید الکونین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی آپ کے جسم اطہر سے آتی ہے. میں نے آپ کی خوشبو سے اندازہ لگا لیا تھا. نبی تو نہیں ہے لیکن یا نبی کا نواسا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں موجود ہیں. یہ تھی آپس میں محبت، آپس میں حضرت عمر فاروق اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت. ایک اور واقعہ سناتا چلوں، صحابہ اور اہل بیت میں محبت. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کو خطبہ دینے کے لیے سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جب منبر پر بیٹھے خاموش ہو گئے، کوئی خطبہ نہیں دے رہے. صحابہ نے کہا اے ابو بکر خطبہ دیجئے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ نہیں جواب دیا. پھر بولے صحابہ اکرام اے ابو بکر کیا ہو گیا، خطبہ دیجئے. نہیں بولے. تیسری بار بولے اے ابو بکر خطبہ دیجئے. ابو بکر نے جو الفاظ کہے وہ سنو. ابو بکر نے کہا میں کیسے خطبہ دوں؟
یہ ممبر رسول ہے، اور جب ممبر رسول پہ سرکار مدینہ اس ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، ایک طرف حضرت حسن ہوتے تھے، ایک طرف حضرت حسین ہوتے تھے، اور جب تک حضرت حسن نہیں آتے، حضرت حسین میرے دائیں اور بائیں نہیں بیٹھتے، تو میں کیسے خطبہ دے سکتا ہوں؟ یہ تھی محبت اہل بیت کی، صحابہ کی محبت اہل بیت سے۔ اور ایک واقعہ اور سناتا چلوں، لوگ مختلف، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ایک جو ہے نا فیس بک اور یوٹیوب پہ ایک جو ہے نا اس میں بات چل رہی تھی، ایک جو ہے نا اس میں چھوٹی سی کلپ چل رہی تھی۔ کلپ میں کیا تھا؟ گستاخی کا انداز دیکھو، قوم کو تقسیم کرنے کا انداز دیکھو، میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو تقسیم کا انداز دیکھو، میرے نبی کے ذہن کو منتشر کرنے کا انداز اور طریقہ دیکھو۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک کلپ چلی، کلپ کیا چلی کہ جب سرکار مدینہ 40 سال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اعلان کیا تھا اپنی نبوت کا، تو اس وقت نبوت کا جب اعلان کیا، جتنا لوگ جمع تھے، کسی نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا۔ واقعتاً ایسا ہے، واقعہ بھی صحیح ہے، واقعہ بھی صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اسی طرح اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا جب سرکار مدینہ نے پہلی بار، اور نقطے کی بات بتا رہا ہوں، گستاخی کا پہلو دیکھو، کس طرح جو ہے نا لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت کے متعلق، ان تین حضرات کے متعلق کس طرح جو ہے نا کوششیں کرتے ہیں نوجوان نسل کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے، دین سے دور رکھنے کے لیے۔ کہا کہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، واقعتاً کوئی نہیں ہوا تھا۔ سنو، نظریہ سنو، عقیدہ سنو، ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے جو مسلمان ہیں، سب سے پہلے جو امتی ہیں، اس وقت ایمان لانے والے نہیں تھے، واقعتاً نہیں تھے، لیکن اس مجمع میں سیدنا صدیق اکبر موجود ہی نہیں تھے۔ اللہ نے جس کو پہلا امتی بنانا تھا وہ اس مجمع میں موجود ہی نہیں تھا، تو اللہ نے کسی کو ہمت ہی نہیں دی اس وقت کلمہ پڑھنے کی، اس وقت کسی زبان کو بولنے کی۔ اللہ نے قوت ہی نہیں دی، اللہ نے طاقت ہی نہیں دی، اللہ پاک نے ہمت ہی نہیں دی کہ کسی کی زبان پر نبی کا کلمہ جاری فرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے جس کو پہلا امتی، پہلا مسلمان بنانا تھا، وہ اس مجمع میں موجود ہی نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت بڑے تاجر تھے اور ان کا کپڑے کے تاجر تھے، وہ تو تجارت کے لیے یمن میں گئے ہوئے تھے، وہاں تو موجود ہی نہیں تھے۔ جب یمن سے تشریف لائے، یمن سے تشریف لانے کے بعد آئے اور اپنی دکان کھولی، وہاں سارے کپڑے پھیلا دیے۔ جب سارے کپڑے پھیلا دیے تو چھوٹی دکانوں والے آ کے کپڑے لینا جو ہے نا شروع ہو گئے، اور ابو بکر سے لین دین شروع ہو گیا۔ یہ کپڑا کتنے کا ہے؟ یہ کپڑا ہمیں کتنے کا دو گے؟ یہ کتنے کا دو گے؟ اس دوران حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو مسلمانوں کی ماں ہیں اور جو ہے نا سرکار مدینہ کی پہلی بیوی ہیں، انہوں کے بھانجے نے آ کے ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، وہ جو واقعہ ہوا تھا کچھ دن پہلے، کیا آپ اس میں موجود نہیں تھے؟ ابو بکر نے کہا، کون سا واقعہ؟ کہا، وہ جو آپ کا دوست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کی اور سرکار مدینہ کی آپس میں دوستی تھی، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے دوستی تھی۔ کہ وہ جو آپ کا دوست ہے، دوسرے الفاظوں میں کہوں، وہ جو آپ کا یار ہے، سرکار مدینہ انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا ان دکانداروں کو، ان گاہکوں کو، ان سامان لینے والوں کو کہ ٹھہر جاؤ،
بیٹھ جاؤ، یا کپڑا نہیں سمیٹا، دکان نہیں بند کی، فوراً دوڑے اور سرکار مدینہ کے دروازے پر جا کے جو ہے نا فوراً گئے اور سرکار مدینہ باہر تشریف لائے۔ ابو بکر نے کہا اے اللہ، اے میرے دوست، اے میرے آقا، اے میرے پیارا، کیا آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا؟ سرکار مدینہ نے کہا اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ نے وحی نازل کی ہے، اللہ نے فرشتہ اتار کے بتا دیا ہے کہ اب 40 سال کا وقت گزر چکا ہے، اب بہت ہو چکا ہے، اب نبوت کا اعلان کر دیجئے۔ کہا کہ جب اعلان ہو گیا تو یہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا یہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیجئے اور مجھے مسلمان بنا دیجئے، اس لیے کہ پہلا امتی اللہ نے ابو بکر کو بنانا تھا۔ لیکن آج 1450 سال بعد انداز دیکھ، سوشل میڈیا کے ذریعے انداز دیکھ، میرے نوجوان نسل کو جو ہے نا کیا ہے، دین سے دور کرنے کے لیے، نبی کا گستاخ بنانے کے لیے، صحابہ کا گستاخ بنانے کے لیے اور اہل بیت کا گستاخ بنانے کے لیے کیا کیا جو ہے نا طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، کیا کیا انداز اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا کا دور ہے، ضروری ہے، ضروری اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نبی تک اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو نبی کے دروازے پہ آ، اگر نبی کے دروازے تک پہنچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو صحابہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اگر صحابہ کے دروازے کو چھوڑ دو گے، اہل بیت کی عظمت بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ کون بتائے گا کہ سرکار مدینہ نے اپنی زبان مبارک چوسنے کے لیے حضرت حسین کو دی تھی؟ یہ صحابہ بتائیں گے، صحابہ کو نکال دو۔ آج ہم نماز جو پڑھتے ہیں ہمیں کون بتائے گا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو؟ صحابہ نے جو ہے نا یہ بتایا ہے، صحابہ نے ہم تک جو ہے نا یہ دین پہنچایا ہے۔ اور کون بتائے گا جب سرکار مدینہ نے فرمایا تھا کہ چادر کو بچھا کے 5 بندوں کو، مولا علی کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا تھا کہ اس چادر کے نیچے آ جاؤ، یہ بتانے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے۔ اگر اس چیز کو دلیل بنا کر آج یہ پیش کیا جاتا ہے میرے نوجوانوں کے سامنے، میرے بزرگوں کے سامنے، میری ماؤں کے سامنے، میری بہنوں کے سامنے، میری جو ہے نا میری ماں بہنوں کے سامنے، میری بیٹیوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کیا؟ پنجتن پاک مانتا ہوں، پاک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار مدینہ کی چادر ان پر آئی ہے۔ اور لیکن قربان جو ہوں، چادر کے نیچے آ گئے تو وہ پاک ہو گئے، پاک ہیں، اہل بیت ہیں، اللہ کی قسم اہل بیت ہیں، ان میں رتی برابر شک کرنا ایمان سے خارج ہے۔ بندہ جنت میں جا نہیں سکتا، بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت ہیں، چادر بھی جو ہے نا چادر کے نیچے بھی آئے، سب کچھ آیا، لیکن قربان جاؤں اور ہجرت کی رات تمہیں بھول گئی ہے، اور جو تطہیر کی چادر پہ آنے والے اہل بیت بن گئے۔ اور لیکن جب سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر سرکار مدینہ تطہیر کی پوری چیز کندھوں پر آ گئی، وہ کہاں جائے گی؟ یہ محبت کے درس کون بتائے گا؟ یہ محبت کے درس یاد رکھو، آپ کو مسلمان کی اسٹیج سے ملیں گے، جو اسلام کے ساتھ مخلص ہوں گے، وہ آپ کو بتائیں گے صحابہ اور اہل بیت کی محبت، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا آپس میں پیار کتنا تھا۔ اگر صحابہ کو ہٹا دیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سجدے میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، سجدہ لمبا کر دیا، وجہ اس لیے کہ اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھ جو ہے نا سرکار مدینہ کے کندھوں پر بیٹھ گئے، ان کو اتارنا گوارا نہیں کیا، سجدے کو لمبا کر دیا۔ لیکن یہ بتائے گا کون؟ یہ صدیق اکبر بتائے گا، یہ عمر فاروق بتائے گا، یہ عثمان غنی بتائے گا، یہ مولا علی بتائے گا۔ اس لیے ضروری ہے رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے میرا نوجوان، خصوصاً میرا نوجوان، طرح طرح کی جو ہے نا
سوشل میڈیا پر آ کے ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات بتائی ہے جس میں انہوں نے دعوت پیش کی تھی، اور اس طرح کی ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں. جی اس وقت تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. بھئی مسلمان ہوتا کیسے؟ اس لیے کہ جس کو اللہ پاک نے پہلے امتی بنانا تھا وہ اس مجمع میں موجود ہی نہیں تھا. اس مجمع میں موجود ہوتا تو نبی جو ہے نا کلمہ پڑھتے نا. جب موجود نہیں تھا اس لیے یہ نہ کہو کہ مسلمان کوئی نہیں ہوا تھا، یوں کہو کہ اللہ نے کسی کو ہمت ہی نہیں دی تھی، اللہ نے زبانوں پر تالے لگا دیے تھے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ اگر دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے، اب جو کہ روزوں کی فضیلت ہے، تراویحوں کی فضیلت ہے، عام دنوں میں اگر جو ہے نا بندہ صرف جو ہے نا نفل فرض نماز پڑھتا ہے تو ایک فرض نماز کا ثواب ملے گا، لیکن یہی فرض نماز اگر جو ہے نا رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھے گا تو ایک فرض کی نماز کے ثواب جو ہے یہ کتنا اللہ پاک 70 گنا زیادہ بڑھا دیں گے. یہ چیز ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اگر ہم نفل پڑھیں گے، نفل کا ثواب اللہ پاک جو عطا کریں گے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو وہ فرض کے برابر عطا کریں گے. تو یہ بات ہمیں بتانے والے کون تھے؟ یہ صحابہ اکرام تھے. اور اہل بیت کی عظمت کو بتانے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے. اس لیے ضروری ہے، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا، صحابہ اور اہل بیت کی مثال ایک پرندے سے لے لو، کمزور سے کمزور پرندہ کیوں نہ ہو، اپنا طاقتور سے طاقتور پرندہ کیوں نہ ہو، جتنا جو ہے نا طاقت والا ہو، لیکن اس کا اگر ایک پر کاٹ دو وہ کبھی اڑ نہیں سکتا. جس طرح پرندہ اڑ نہیں سکتا، اسی طرح اگر ان مسلمان جو ہے ایک کو مانے، یعنی صحابہ اکرام کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے، تو یاد رکھو کبھی بھی وہ مسلمان جتنا عبادتیں کر لے، جتنا نیکیاں کر لے، کبھی بھی وہ بندہ جو ہے نا جنت میں جا نہیں سکتا. اور وہ ایک پرندہ ہے، کمزور ہے، بہت کمزور ہے، لیکن اس کے پر دونوں صحیح سلامت ہیں. وہ کمزوری کے باوجود بھی وہ اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اڑ جائے گا. اور میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والا جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، جتنا بھی جو ہے نا کئی گناہوں میں مبتلا کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو ان دو پروں کی طرح صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے. تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بھی جنت میں ضرور جائے گا. اگر ایک کو نکال دو گے تو یاد رکھو جنت نہیں ملے گی. اور جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا پر ایمان لانا، دونوں سے محبت کرنا، دونوں سے پیار کرنا ضروری ہے، ضروری. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی اور اس میں عبادت کرنے کی، اور اسی طرح اللہ پاک ہمیں صحابہ اہل بیت، صحابہ اہل بیت، صحابہ اہل بیت، بار بار کہہ رہا ہوں آپ بھی بولو میرے ساتھ، صحابہ اہل بیت، بولیں ثواب ہوگا. صحابہ اہل بیت، سارے بولیں، بوڑھے بھی بولیں، بچے بھی بولیں. صحابہ اہل بیت، صحابہ اہل بیت، صحابہ اہل بیت. اہل بیت کے علاوہ جنت مشکل ہے، ناممکن ہے. اس لیے صحابہ اور اہل بیت سے اللہ پاک سچی محبت صرف زبان سے نہیں، مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے نہیں، یا دوسرے کا ایمان خراب کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے ان کو مقام دے دیا. اگر کوئی کم بختی کرتا ہے، زبان چلاتا ہے، تو یاد رکھو اپنا جو ہے نا نقصان کرتا ہے. اگر مثال کے طور پر اپنا منہ اوپر کر کے اگر بندہ تھوک جو ہے نا منہ سے نکالتا ہے، وہ چھت کو پہ نہیں جائے گی، اپنے منہ پر آئے گی. اگر صحابہ کے خلاف کوئی زبان درازی کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے. اگر اہل بیت کے خلاف کوئی کم بخت، کوئی پٹھو آ کر گستاخی کرتا ہے،
اپنا نقصان کرتا ہے، اپنا ایمان خراب کرتا ہے، اس لیے ان کی شان میں نہ کمی ہوگی نہ ہونی ہے۔ اللہ نے ان کو مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا، ان کو عظمت دے دی، ان کو عزت دے دی۔ اللہ نے نبی کے گھرانے کو بھی عزت دے دی، اللہ نے نبی کے یارانے کو بھی عزت دے دی۔ آپ کے اور میرے کچھ کہنے سے نہ ان کی عزت میں کمی آئے گی، نہ ان کی شان میں کمی آئے گی، بلکہ نقصان اپنا ہی ہوگا۔ اس لیے میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ اور اہل بیت کا۔